إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله تعالى في مقام آخر أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. محترم حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں، جیسا کہ ہم نے گزشتہ جمعہ احکام الجنائز کی تعلق سے کچھ باتیں رکھا تھا، اس کی پہلی قسط آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی اور یہ وعدہ تھا کہ انشاءاللہ اس سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں وہ اگلے جمعہ کو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. لیکن کچھ معذرت کے ساتھ پچھلے جمعہ سے متعلق جو باتیں میں نے کہا تھا آج اسے روک کر کے اسی سے متعلق کچھ اور باتیں مجھے کہنا ہے، لیکن یہ اس کا حصہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، یہ آج کا جمعہ کا خطبہ جو ہے پچھلے جمعہ سے ملا کر کے نہ دیکھیے گا، ہے اسی سے مناسبت لیکن اس سے ملا کر کے نہ دیکھیے گا اسے. اور یہ بات آج آپ کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے کیونکہ میں بھیمنڈی سے چل کر آپ کے درمیان تلوجہ کھار گھر تک آتا ہوں. میں آج کا جو مسلمانوں کا حال تھا، مسلمانوں کی جو کیفیت تھی، مسلمانوں کے اندر ایک جو جوش اور ولولہ نظر آ رہا تھا، اور یہ میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. مناسب یہ سمجھا گیا کہ اس مناسبت سے کچھ بات آپ کے سامنے رکھی جائے. آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے وفات رسول. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کس طرح انتقال کر کے گئے ہیں اور جاتے جاتے اللہ کے نبی کے آخری جملے کیا تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے اپنی امت کو کیا نصیحت کیا تھا اور کون سی باتیں تھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس حالت میں ہوا، اس سے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی بھی ہو، اگر اللہ نے انسان بنایا ہے تو یقینی طور پر موت آ کر کے رہے گی. انسانوں میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل ترین انسان انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جماعت ہے. انبیاء کے بعد
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. تمام انبیاء میں سید الانبیاء سید الرسول اللہ تعالیٰ نے جنہیں بنایا ہے، جن کا لقب قرآن کریم کے اندر خود اللہ رب العالمین نے بیان کیا اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. گویا اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، سارے لوگوں کے لیے رحمت. آپ اس دنیا میں بھی رحمت ہیں، اور موت کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے جسے ہم اور آپ آخرت کی زندگی کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہاں پر بھی باعث رحمت ثابت ہوں گے انشاءاللہ. جب بات آتی ہے موت کی، موت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنے نرغے میں لے لیا، اور پھر اللہ کے آخری نبی جب اس دنیا میں تشریف لائے، دنیا کی کیا حالت تھی، لوگوں کی کیا حالت تھی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، یہ تمام لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے 63 سالہ زندگی جو ہے لوگوں کے لیے ایک عبرت کے لیے اور ایک نمونے کے طور پر پیش کیا ہے. اور اس 63 سالہ زندگی میں بھی 40 سال نکال دیجئے، 23 سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارے اور آپ کے لیے کیا بنایا؟ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ نے کہا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین مثال ہے، بہترین آئیڈیل ہے. اللہ نے ہمارے لیے نبی کی زندگی کو بہترین نمونہ بنا کر کے پیش کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی جو زندگی ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے اور کس تاریخ کو انتقال ہوا، محدثین کا، مفسرین کا، مورخین کا اس میں بہت سارا اپنا اختلاف ہے، لیکن ایک راجح قول کے مطابق جس پر زیادہ تر مورخین محدثین متفق ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سن 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. یہ راجح قول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو ہوا ہے. اس پر زیادہ تر محدثین، مفسرین، مورخین سب اس کے اوپر متفق ہیں. چند لوگوں کو اس میں بھی اختلاف ہے، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے، مکہ سے اپنی تبلیغ کو شروع کیا، اور پھر 13 سال تک بحیثیت نبی مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے. وہیں سے نبوت کا آغاز ہوا، وہیں سے تبلیغ کا آغاز ہوا، اور 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر لوگوں کو دین کی دعوت دیا. 13 سال کی مدت میں مکہ والوں نے وہ حالات بنا دیے کہ مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا مکہ کے اندر. اسی 13 سال کی مدت میں عام مسلمانوں نے 2 مرتبہ ہجرت کیا ہے. پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کیا، اور دوسری ہجرت مسلمانوں نے مدینہ کی طرف کیا ہے. اور اس دوسری ہجرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل رہے ہیں. ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے. مدینہ کی زندگی 10 سال کی ہے. 10 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو بڑی تیزی کے ساتھ عام لوگوں تک پہنچایا، بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں تک، بلکہ صرف مدینہ میں ہی نہیں، مدینہ شہر سے نکل کر کے اطراف میں اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے دوسرے ملکوں میں بھی اسلام کو پہنچایا گیا.
روم، ایران، افریقہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام دین اسلام کو لے کر کے پہنچ چکے تھے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مدینہ کے اندر دین اسلام کی تبلیغ کے لیے کئی ایک جنگیں آپ نے لوگوں سے لڑا ہے، کفار و مشرکین سے، یہود و نصارہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور یہ جنگیں اس لیے ہوئی تھی تاکہ دین اسلام کو غلبہ حاصل ہو، دین اسلام کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ اس لڑائی کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہاں رہنے والوں کو نشانہ بنایا جائے یا ایک ہی زبردستی لوگوں کی اسلام میں داخل کیا جائے، ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ کی اس دین کو آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے، اور جن لوگوں نے دین اسلام کو آگے بڑھنے میں رکاوٹ نہیں بنے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے ان سے کبھی آمنا سامنا نہیں کیا، یعنی ان سے لڑنے کے لیے نہیں گئے۔ لڑائی ان سے ہوئی جو لوگ دین اسلام کو آگے بڑھنے سے روکنا چاہتے تھے۔ بہرکیف جنگ احد، اس سے پہلے جنگ بدر، ہم سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی بڑی مختصر سی تعداد جنگ بدر کے اندر تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے رحم و کرم سے مسلمانوں کو غلبہ عطا کیا، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد جنگ احد کا موقع آیا۔ مسلمان جنگ احد کے اندر بھی بڑی دلیری کے ساتھ میں لڑے، لیکن صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جگہ جو اللہ کے نبی نے بند کر دیا تھا، پہاڑی کے راستے اللہ کے نبی نے بند کر دیے تھے، 50 تیر اندازوں کو متعین کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو، جب تک میرا حکم نہ آ جائے تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ صحابہ کرام وہ جگہ چھوڑ دیے، جنگ ختم ہو گئی، لوگ مال غنیمت سمیٹنے لگے، جو لوگ اوپر تھے وہ بھی نیچے آ گئے۔ کفار و مشرکین کو موقع ملا، وہاں سے دوبارہ پلٹ کر کے آئے اور حملہ کیا، اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی۔ اس سے آگے بڑھ کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا اسی جنگ کے اندر۔ اور یہی وہ جنگ ہے جس کے اندر ابو سفیان نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر کے مسلمانوں کو للکارا اور پکارا، اور یہ کہا، یہ بتاؤ اے لوگو، کیا تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ملے ہوئے تھے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ ابو سفیان نے کہا، یہ بتاؤ کیا ابو بکر زندہ ہیں؟ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے تیسری مرتبہ کہا، اے لوگوں یہ بتاؤ کیا عمر زندہ ہیں؟ صحابہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ حضرت عمر نے کہا، اللہ کے نبی، ابو سفیان جو اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ اس طریقے سے ہمیں للکار رہا ہے، کیا ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا، ہاں جواب دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا، سنو اے اللہ کے دشمن، سنو، جن کا نام تم نے لیا ہے اللہ نے تینوں کو زندہ رکھا ہے، اور یہ ابھی تمہیں ذلیل رسوا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی بھی زندہ ہیں، ابو بکر صدیق بھی زندہ ہیں، عمر فاروق بھی زندہ ہیں، اور یہ لوگ، یہ وہ شخصیات تھیں جو اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو سمجھے جاتے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہمیشہ دین اسلام کی خدمت کے لیے آگے آگے رہا کرتے تھے۔ بہرکیف جنگ ختم ہوئی، مکہ والے مکہ چلے گئے، مدینہ والے مدینہ چلے آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 10 سال کا دور بھی مدینہ کا گزر گیا۔ وقت آتا ہے وہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ حج کیا ہے؟ صرف 1 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی حج کے لیے گئے، صحابہ اکرام آپ کے دائیں بائیں تھے، تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ، انی لا ادری لعلی القاکم بعد عام ھذا بھذا الموقع ابدا۔ اے میرے صحابہ، میں نہیں جانتا آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات دوبارہ اس جگہ پر ہو یا نہ ہو، تم لوگ مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، جس کو جو بھی معلوم کرنا ہے میں تمہارے درمیان موجود ہوں، لوگوں مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لو، پتہ نہیں آئندہ سال ہماری تمہاری ملاقات اس جگہ پر ہو یا نہ ہو۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے مسائل سیکھے، اور پھر حج کے ایام ختم ہوئے، صحابہ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے، ذی الحجہ کے بعد محرم، اور محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے۔ سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد کے اندر گئے، جسے جنت البقیع کہا جاتا ہے، اس قبرستان میں گئے، ایک جنازے میں شریک ہوئے، تدفین ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے لوگو، اس کے لیے تیاری کر لو، اس قبر کے لیے تیاری کر لو، یہ آخرت کے سفر کی سب سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پر کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو قبر کے مراحل میں ناکام ہوا اس کے آگے کے معاملات بھی مشکل ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد واپس آئے، جب گھر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت عائشہ کے سر میں بڑا سخت درد ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا، وارؤسا، ہائے میرا سر درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ، اللہ کی قسم میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوتی ہے، جس بیماری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد سفر کا آخری مہینہ، آخری ایام تھے، کسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں، جنت البقیع تشریف لے جاتے ہیں، اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور جا کر کے وہاں پر جو صحابہ مدفون تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کیا۔ اس کے بعد گھر لوٹ کر کے آئے، آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا، اور بخار کی شدت بڑھتی چلی گئی۔ بخار اس قدر سخت ہوا، ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا بھگا کر کے ٹھنڈے کپڑے سے آپ کا سر مبارک اور آپ کا جسم پوچھا جاتا تھا، لیکن وہ پانی تھوڑی دیر میں گرم ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار بڑا سخت تھا، بہت سخت بخار تھا، اس قدر شدید بخار تھا کہ اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے، اس قدر شدید بیماری کے اندر مبتلا تھے۔ بخار کا 1 دن 2 دن گزرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرہ سے پوچھنا شروع کیا، یہ بتاؤ عائشہ کی باری کب آئے گی؟ اور جانتے ہیں اس بیچ میں جب بخار اللہ کے نبی کو آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے یہاں تھے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان کی باری کا دن تھا، اللہ کے نبی ان کے گھر میں موجود تھے۔ جب بخار سخت ہوا، اپنی بیویوں کو جمع کیا اور یہ کہا، یہ بتاؤ عائشہ کی باری کب آئے گی؟ تمام ازواج مطہرات نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ کے ہاں رہنا چاہتے ہیں۔ تمام ازواج نے ایک زبان ہو کر کے کہا، اللہ کے نبی ان کی باری چھوڑیے، آپ جس کے یہاں رہنا چاہیں، آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ ان کے یہاں جا سکتے ہیں، باری کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایسا کرو مجھے عائشہ کے حجرے میں پہنچا دو۔ 2 صحابی
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھایا اور یہ چاہا کہ اللہ کے نبی کو کھڑا کر کے لے کر کے جائیں اور جا کر کے حضرت عائشہ کے حجرے تک پہنچا دیں. لیکن جانتے ہیں بیماری اس قدر سخت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیر بھی زمین پر رکھ نہیں پا رہے تھے. یہ دو صحابی کون تھے؟ نمبر ایک حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو صحابی اللہ کے نبی کو دائیں بائیں اپنے کندھے پر رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا مریضوں کو بعض لوگ ہاسپٹل لے کر کے جاتے ہیں جس کے پیر میں شدید درد ہو یا پیر ٹوٹ گیا ہو چل نہ پا رہا ہو تو اس کے دونوں کندھے کو اپنے بازو کے نیچے رکھ لیتے ہیں تاکہ اس کو سہارا دے کر کے لے کے جا سکے. ازواج مطہرات نے جب یہ دیکھا، صحابہ نے یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدید بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ پیارے نبی زمین پر قدم بھی نہیں رکھ پا رہے ہیں، اللہ کے نبی کا پیر زمین میں گھسڑ رہا ہے. صحابہ اکرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بڑی تکلیف محسوس کیا صحابہ نے. وہ صحابہ جب بے چین ہوتے تھے اللہ کے نبی کی ایک جھلک دیکھ لیتے تو ان کے دل کو سکون میسر ہو جاتا تھا. آج اسی نبی کو چلتا ہوا دیکھ رہے اس حالت میں پیر زمین میں گھسڑ رہا ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کو کس قدر شدید درد ہوا ہوگا. بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، ان کے ہاں رہنے لگے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی اس حالت کو میں نے دیکھا، مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے بستر پر اللہ کے نبی کو لٹایا، اللہ کے نبی کی سرہانے میں بیٹھ گئی اور نبی کے سر کو اٹھایا اور اپنے سینے پر میں نے لگا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صورتیں جو دعائیں میں نے یاد کیا تھا وہ صورتیں وہ دعائیں پڑھ پڑھ کر کے اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر پھونک مارتی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ کو آپ کے چہرے پر آپ کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھی. اما عائشہ کہتی ہیں جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، زندگی کا آخری دن تھا، فجر کی نماز کا وقت تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے کئی دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہے تھے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین کیا تھا کہ ابو بکر صدیق سے کہو میرے مصلی پر نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے. درمیان میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی ہلکی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ایسا کرو 7 کنویں کا پانی لے کر کے آؤ اور میرے اوپر ڈالو، میں غسل کروں، اس سے کچھ افاقہ محسوس ہو تاکہ میں تمہارے درمیان آ سکوں. صحابہ پانی لے کر کے آئے، اللہ کے نبی کو ایک لگن میں بیٹھایا گیا، یعنی ایک ٹب کے اندر بیٹھایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرایا گیا. کچھ اللہ کے نبی نے افاقہ محسوس کیا، تھوڑا سا آرام محسوس کیا. مسجد کے اندر تشریف لائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے نبی ان کے بائیں جانب بیٹھ گئے. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، بائیں جانب بیٹھ گئے اللہ کے نبی. اللہ کے نبی نے نماز شروع کر دیا لیکن آواز بھی اتنی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی اللہ اکبر بول سکیں اور آپ کی آواز صحابہ سن سکیں. آواز میں اس قدر کمزوری آ چکی تھی. اللہ کے نبی آہستہ آواز میں نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہہ رہے تھے. پیچھے لوگ یعنی صحابہ اکرام ان کی تکبیر سن کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد پیارے نبی نے کہا مجھے ممبر پر بٹھا دو. یہ ممبر جسے ممبر رسول کہا جاتا ہے، جس پر میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. یہ ممبر رسول ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے. صحابہ آپ کے قریب تھے. اللہ کے نبی نے آنے کے بعد ایک مختصر سا خطاب کیا اور کیا کہا، اے میرے صحابہ میری بات غور سے سنو. اے میرے صحابہ، اگر دنیا کے اندر میں نے کسی کو تکلیف دیا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، کسی کو میں نے کوڑے مارے ہو، اگر محمد نے کسی کو کوڑا مارا ہو، لوگوں یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے.
اللہ کے نبی نے اپنے پیٹھ سے چادر کو ہٹا دیا اور کہا اے لوگوں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی نے فرمایا یہ محمد کی پیٹھ حاضر ہے، لوگوں دنیا میں بدلہ لے لو، آخرت کے لیے نہیں چھوڑنا۔ اگر میں نے کسی کو کوڑے مارے ہیں لوگوں کوڑے مار لو، اگر میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہے لوگوں مجھے برا بھلا کہہ لو، لیکن آخرت کے لیے کوئی چیز نہیں چھوڑنا، معاملے کو دنیا میں ہی ختم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے سن کر کے صحابہ کرام بے ساختہ رونے لگے۔ کہا اللہ کے نبی آپ نے کس کو برا بھلا کہا، آپ نے کس کو کوڑے مارے ہیں، آپ کی ذات سے کس کو تکلیف پہنچی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں آخرت کا معاملہ بڑا سخت ہے، آخرت کے لیے اپنے جھگڑوں کو نہ چھوڑو، دنیا میں ہی سارے جھگڑوں کا فیصلہ کر لو، آخرت کے لیے کوئی چیز باقی نہ رکھو۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کے درمیان اگر معمولی سی بات پر اختلاف ہو جائے بات چیت بند کر دیتے ہیں، اور حتیٰ کہ اسی حالت میں لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور بات چیت کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر تشریف لائے۔ ایک دن کا وقت گزر گیا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، فجر کی نماز کا وقت تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مسجد میں جماعت کھڑی ہے، حضرت عائشہ سے کہا پردہ ہٹا دو اور میں لوگوں کا نظارہ کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھا اور حضرت عائشہ نے آپ کو آگے کیا، پردہ ہٹایا، دیکھا صحابہ اکرام نماز میں مشغول ہیں، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہا اللہ سے دعا کیا، کہا اللہ ان لوگوں کے اسی حالت میں دین پر باقی رکھنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ پردہ چھوڑ سکتے، پردہ برابر ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے پردہ چھوڑا، پردہ برابر نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پردے کو برابر کیا۔ اس کے بعد چاش کا وقت ہوا، سورج نکلنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھنے لگی، سینے کے اندر گھر گھراہٹ شروع ہو گئی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بعض مرتبہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی تیز آواز چلتی ہے، کھڑکھڑانے کی آواز آتی ہے، جس کو نرگے کی آواز کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت شروع ہو گئی۔ اچانک اسی حالت میں تھے کہ حضرت عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی۔ اللہ کے نبی نے مسواک کو دیکھا، اللہ کے نبی کے زبان مبارک میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی، کہتے عبد الرحمن یہ مسواک مجھے دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں مسواک کے اوپر ٹک گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے ہیں، محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی کو مسواک کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن سے کہا یہ مسواک ہمیں دے دو، انہوں نے دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزوری اس قدر تھی کہ آپ برابر سے مسواک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں آخر وقت میں مسواک کو میں نے لیا، اپنے منہ میں رکھا، اس کو نرم کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں میں دھیرے دھیرے اسے رگڑ دیا۔ مسواک کر کے فارغ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ بے چینی جب بڑھتی اللہ کے نبی چادر کو اوڑھ لیتے، پھر جب بے چینی تھوڑا کم ہوتی چادر کو ہٹا دیتے۔ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے سے لگا ہوا تھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے نبی اچانک اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اے اللہ تیرا ساتھ چاہیے پروردگار، تیرے علاوہ کوئی دوسرے کا ساتھ نہیں چاہیے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ یہ دعا اپنی زبان مبارک سے پڑھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حال میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ نیچے لٹک گئے، میں نے سیدھا کر دیا،
मदीने के अंदर कोहराम मच गया चारों तरफ, लोग आपे से बाहर हो गए, लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, अजीब तरह की कैफियत पैदा हो गई मदीना के अंदर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो अवाली के अंदर थे, यानी शहर से कुछ दूर एक जगह का नाम है, आपको मालूम हुआ, आप तेजी के साथ आए और आ करके हजरत आयशा के हुजरे में दाखिल हुए। क्या देखा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया गया है, आपको चद्दर ओढ़ा दिया गया है, चद्दर से आपके जिस्म को ढांक दिया गया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, चद्दर को हटाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी मुबारक का बोसा लिया और उसके बाद मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सहाबा की हालत को देखा, लोग बेकरार है, बेचैन हैं, मिंबर पर तशरीफ लाए, खड़े हुए और कुरान करीम की यही आयत तिलावत किया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिल इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ लोगों, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के एक रसूल हैं। कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले भी बहुत सारे रसूल आए और चले गए। उसके बाद अफ़ इन मात और क़ुतिल इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम, ये बताओ अगर इनकी वफात हो जाए या ये शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम लोग इस्लाम छोड़ दोगे? वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यदुर्रल्लाह शैआ, और याद रखो अगर कोई शख्स इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम से पलट जाए, वो शख्स हरगिज़ अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और अनकरीब अल्लाह रब्बुल आलमीन शुक्रगुजारों को बदला देने वाला है। दूसरे मकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफ़ इन मात औ क़ुतिल, दूसरे मकाम पर अल्लाह ने फरमाया कि देखो जो लोग तुम्हारे मौत के इंतजार करते हैं, जो लोग तुम्हारी मौत की तमन्ना करते हैं, सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह ने कहा कि जो लोग तुम्हारी मौत की तमन्ना करते हैं इन्हें भी मौत आने वाली है और तुमको भी मौत आने वाली है, यानी मौत से कोई बचेगा नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों आयतें पढ़ने के बाद फिर खुतबा देते हैं और कहते हैं, लोगों सुनो, ये अल्फाज सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने कहा, ऐ लोगों सुनो, गौर से सुनो इस बात को, मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ऐ लोगों याद रखो, सुन लो इस बात को, अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इनकी इबादत करता था तो सुन लो इनकी मौत हो चुकी है, इनको इनका इंतकाल हो गया, इनकी मौत हो गई। वमन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, और अगर अल्लाह की इबादत करते थे तो याद रखो अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को मौत नहीं आई है। यह खुतबा दिया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक्त जो मदीना की गलियों में इस तरह घूम रहे थे, तलवार लेकर के घूम रहे थे, कहा अगर कोई ये कहेगा अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया है उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, यानी इस कदर शदीद गम था उनको। लेकिन जब ये आयतें और ये खुतबा सुना तो उन्होंने अपने आप को काबू में किया और कहा मुझे ऐसा लगा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयतें अभी नाजिल किया है। मेरे मुहतरम, आखिर में आपको बताना ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए और इस कदर शिद्दत तकलीफ बर्दाश्त करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। लेकिन आज अल्लाह के नबी के इंतकाल पर मुसलमान जुलूस निकाले, मुसलमान रोड के ऊपर शोर शराबा करे, मुसलमान ढोल बजाए, ताशे बजाए, याद रखो ये सारी चीजें इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 12 रबीउल अव्वल को हुआ है और आज की जो तारीख है ये 13 रबीउल अव्वल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को जो ईद अता किया है, एक ईद उल फितर, दूसरी ईद उल अज़हा, याद रखिए इन ईदों की तारीख नहीं बदला करती है, इन ईदों का ताल्लुक चांद के ऊपर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया चांद देख करके रोजा रखो और चांद देख करके इफ्तार करो। ये कौन सी ईद है कि अपने मन से जब चाहा बढ़ा लिया और जब चाहा घटा लिया? इसका ताल्लुक दीन इस्लाम से हरगिज नहीं है। और इसी तरीके से हमारे घर खानदान के अंदर हमारे वालिदैन या हमारे रिश्तेदार बहुत सारे लोग इंतकाल कर गए, क्या कोई अपने वालिद के इंतकाल पर ढोल ताशे बजाता है?
जुलूस निकालता है? कोई नहीं करता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को लोगों ने खुशी का दिन बना दिया, अब तारीखें भी बदल दिया है और अपने एतबार से जैसे चाहा वैसे दीन इस्लाम को बना करके पेश करना शुरू किया। याद रखो मेरे भाई, मैंने रास्ते पर जो कुछ देखा, अल्लाह की कसम दिल दहल गया। मुसलमान इस्लाम के नाम पर गैरों को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है। हकीकत में ये ईद का दिन नहीं, खुशी का दिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का जो दिन है वो हमारे और आपके लिए इबरत का दिन है। हमें और आपको सोचना चाहिए, जब नबी दुनिया से चले गए तो हमारी और आपकी क्या हैसियत है, हम भी दुनिया से चले जाएंगे। हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको अपने आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने आपका वक्त ज़्यादा लिया, माजरत खा हूँ इसके लिए, लेकिन बात मुकम्मल करना भी ज़रूरी था। अल्लाह ताला हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें बरोज़े क़यामत अपने नबी के साथ, सहाबा के साथ जमा करना। परवरदिगार बिदात करने वालों से हमें महफूज रखना, हमें दुनिया के अंदर भी बिदात से बचा करके रखना, बिदातियों से भी बचा करके रखना। हर वो काम जो दीन इस्लाम का हिस्सा नहीं है, परवरदिगार हमें उससे बचा करके रखना। ऐ अल्लाह, जो लोग कर रहे हैं तू उन्हें भी तौफीक अता फरमा, उन्हें भी नेक समझ अता फरमा, उन्हें भी दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमा, दीन इस्लाम पर आने की तौफीक अता फरमा। हमें जब तक दुनिया के अंदर जिंदा रख, ईमान की हालत में जिंदा रख, खात्मा हो ईमान पर हो, जबान पर कलमे शहादत जारी हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।